ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج 5 سپٹمبر ہے، ستمبر کی آج 5 تاریخ ہے۔ ستمبر کی 5 تاریخ کو گلوبلی ایک دن منایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیچرز ڈے، یعنی یوم اساتذہ۔ اس دن کے اندر لوگ اپنے ٹیچر کو، اپنے استاذ کو، اپنے گرو کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو رسپیکٹ اور آنر پیش کرتے ہیں، اور دنیا میں یہ اس دن یعنی آج 5 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دن میں آپ حضرات کے سامنے اس پورے سنسار کے، پورے کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر، پوری انسانی تاریخ کے سب سے بڑے گرو، سب سے بڑے استاد یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ پوری انسانی تاریخ کے اندر حضور سے بڑا ٹیچر، حضور سے بڑا مربی، حضور سے بیسٹ ٹرینر اس دنیا کے اندر پوری انسانی تاریخ میں نہ تو آیا ہے اور نہ آئے گا۔ آج جہاں 5 سپٹمبر ہے، وہیں دوسری طرف آج 12 ربیع الاول بھی ہے۔ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور لاسٹ فرائیڈے کو میں نے بتلایا تھا کہ اسی تاریخ کو حضور کا یوم وفات بھی ہے، یعنی پیدائش بھی اسی دن ہے اور آپ کی وفات بھی اسی دن ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یا ہم لوگ آپس میں ڈھول بجائیں، باجا بجائیں، قوالیاں گائیں اور اس طرح کے کام کریں کہ نہیں آج تو حضور کی ولادت ہوئی ہے، حضور اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، تو اسی دن حضور کی وفات بھی تو ہوئی ہے۔ اگر آپ حضور کی پیدائش کو اور حضور کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور الگ الگ طریقے سے اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، باجا بجا رہے ہیں، قوالیاں گا رہے ہیں، ریلی نکال رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی حضور کی یوم وفات بھی چونکہ آج ہے تو انڈائریکٹلی حضور کی وفات پر بھی تو خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی لاجیکلی یہ سوچے تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر جب ہم نے یہ جان لیا کہ آج کی تاریخ میں حضور کی وفات بھی ہوئی ہے اور حضور اس دنیا کے اندر تشریف بھی لائے ہیں، یعنی برتھ ڈے بھی یہی ہے، یوم پیدائش بھی یہی، تو پھر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کی پیدائش کا مقصد اس دنیا کے اندر کیا تھا، یعنی حضور کیوں تشریف لے کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی طرف، پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، تو حضور کا مقصد کیا تھا؟ ذرا اس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس مقصد کو واضح کر دیا ہے۔ والذی بعث فی الامیین، سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے، سورہ جمعہ آپ اکثر جمعہ میں سنتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ نے نبی کو، یعنی نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ان پڑھ لوگوں میں اور پوری دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو سنائیں، قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو واقف کریں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو انسانی مورل سکھائیں، ہیومن مورلز، اخلاقی تعلیم، کہ جس سے انسان اپنے ظاہر کو بھی، اپنی اپیرنس کو بھی پاک بنائے، پیور بنائے، اچھا بنائے، اور دوسری طرف اپنے باطن کو بھی، انسان کا ایک دوسرا وہ کنارہ، وہ پہلو جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے، وہ بھی پاک صاف ستھرا بنائیں۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ،
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم دے اور حکمت سکھلائے۔ حکمت کا مطلب دانشمندی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے اس دنیا میں آنے والے تمام لوگوں کو جو اخلاقی تعلیم دی ہے وہ حکمت ہے کہ وہ لوگوں کو وہ بھی سکھلائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ ابھی میں نے اس کے ساتھ مسند احمد کی ایک دوسری حدیث پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، I just have sent as a teacher لأتمم مکارم الاخلاق to perfect and complete the human morals، کہ میں اس دنیا کے اندر ایک ٹیچر کے روپ میں ایک استاذ کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے تاکہ میں لوگوں کو اخلاقی تعلیم دوں، اور جو اخلاقی تعلیم لوگ جانتے ہیں اس کو پرفیکٹ کر دوں، اس کو مکمل کر دوں۔ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر سب سے بڑے ٹیچر، ہیومن ہسٹری کے اندر جب سے دنیا بنی ہے جب تک قائم رہے گی، حضور سے بڑا ٹیچر اس دنیا کے اندر نہ تو آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اس لیے حضور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک استاد، ایک گرو کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کو اخلاقی تعلیم دوں، لوگوں کو بتاؤں کہ اس دنیا کے اندر آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کو کیسے جینا ہے، آپ کو گھر والوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، آپ کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات رکھنے ہیں، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس جانور ہیں، آپ جانوروں کو پالتے ہیں، تو ان جانوروں کے آپ کے اوپر کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق اور رسپانسبلٹیز ہیں، یہ بتانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے ایک ایک چیز کو حدیث کے اندر بالکل کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے۔ حضور کی سب سے اعلیٰ صفت جو حضور کے نبی بنانے سے پہلے لوگ اس کو ایڈمٹ کرتے تھے، لوگ اس کو مانتے تھے، وہ ہے سچائی، ٹروتھفلنس۔ یعنی آپ کی یہ سچائی لوگوں کے سامنے اتنی واضح تھی، لوگ اس کے بارے میں اس قدر جانتے تھے کہ لوگ حضور کو صادق کے لقب سے پکارا کرتے۔ صادق کے معنی سچا، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے۔ حضور کو قریش مکہ کا ایک ایک آدمی، مکہ کا بوڑھا ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، وہ صادق کے لقب سے پکارتا ہے۔ اس لیے اس لیے کہ آپ نے 40 سال نبوت سے پہلے آپ نے جو مکے کے اندر زندگی گزاری ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ جھوٹ بول بھی کیسے سکتے تھے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے ایک بیسٹ ماڈل ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ تو آئیڈیل کی زبان سے جھوٹ نکل جائے یہ امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ عالم ہے کہ چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ پر ایمان لائے نہ لائے، مگر وہ حضور کو صادق کہتا۔ اور یہ تب کی بات ہے جب آپ نبی نہیں بنے۔ اس سے اگلی بات کہ آپ کے اندر ٹرسٹ اور آنیسٹی یعنی دیانت اور امانت داری یہ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نبی بن جانے کے بعد بھی آپ پر ٹرسٹ کرتے تھے، آپ کو امانت دار اور دیانت دار مانتے تھے۔ آپ کو میں ایک بڑی عجیب مثال دیتا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا۔ ایک طرف قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، خاموشی سے ہجرت کی، اور یہ وہ رات تھی کہ قریش مکہ نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ جیسے ہی حضور اپنے گھر سے باہر نکلیں گے ہم سب مل کر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ سب لوگ حضور کے قتل کے در پہ ہیں، مگر آپ اسی رات حضرت علی کو بلاتے ہیں، حضرت علی کو بلا کر کہتے ہیں کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے پاس فلاں آدمی کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، فلاں قریش مکہ میں فلاں آدمی کی امانتیں رکھی ہیں، میرے بعد تم ان امانتوں کو ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ ایک طرف دشمن بنے ہوئے ہیں کفار مکہ، قریش مکہ ایک طرف دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضور کو قتل کر دینا نعوذ باللہ، مگر دوسری طرف حضور کے اوپر اتنا اعتماد ہے، حضور کی دیانت داری پر اتنا بھروسہ ہے کہ اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھا کرتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ہم ڈھول باجا بجائیں، ریلیاں نکالیں اور حضور کی ان صفتوں کو نہ اپنائیں
تو ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم حضور کے نام پر بڑے بڑے کیک بنا کر کاٹیں، ایک دوسرے کو کھلائیں اور مبارکباد دیں، تو حضور نہیں کہیں گے قیامت کے دن تم نے میرے لیے کیک کاٹا تھا تو آج میں تمہارے لیے یہاں کیک کاٹتا ہوں، تم نے میرے لیے ریلی نکالی تھی، یہ تم نے میرے لیے ایسا کیا تھا، چلو میں آج تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاتا ہوں۔ نہیں، حضور کی صفت اگر زندگی کے اندر ہے، حضور کی ٹیچنگز، حضور کی تعلیمات اگر زندگی کے اندر ہے، تو حضور حوض کوثر کا پانی بھی پلائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت مرسی، آپ کے اندر رحم و کرم، آپ کے اندر عفو درگزر، معافی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی ایگزامپل آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل ہیں، اتنے رحم دل ہیں کہ کوئی دوسری شخصیت آپ کو دنیا کے اندر ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر یہ صفت اتنے اعلیٰ پیمانے پر پائی جاتی ہو۔ طائف کا واقعہ آپ کو یاد ہے، اس کی بہترین اگزامپل ہے۔ آپ طائف میں اس لیے گئے کہ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، ان کو غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں، ان کو باطل سے نکال کر حق کی طرف لے کر آئیں۔ مگر طائف والوں نے کیا کیا؟ حضور پر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ حضور کا جسم لولہان ہو گیا۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ ہیں، آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بچاتے بھی اتنے پتھر آپ کے جسم مبارک پر پڑے، اتنے پڑے کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے، بھر گئے۔ اتنے زیادہ ظلم زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی، مگر غور کرنے کی بات ہے، جبرائیل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے۔ مگر حضور فرماتے ہیں، حضور کا عفو درگزر، نرم دلی، رحم دلی، دیکھیے حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوا اگر یہ آج ایمان نہیں لائے، یہ مجھے نہیں جانتے، مگر ان کی نسلیں ضرور ایمان لے کر آئیں گی۔ جب فتح مکہ ہوا، مکے کے بعد صحابہ نے طائف کی طرف رخ کیا تو حضور کی زندگی میں ہی عرب کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوالٹی کا، اس صفت کا اثر تھا کہ آپ اس قدر عفو درگزر، پیار محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور کو پایا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اس نے آپ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رسپانس نہیں۔ اسے غصہ آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور کے سر پر دے مارا۔ پتھر اتنا شدید لگا کہ حضور کا سر مبارک پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ آپ اداس ہو کر، غمگین ہو کر تیزی سے اپنے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو گھر والے آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچی تھی، وہ رونے لگی کہ ابا جان لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ آپ کے چچا ہیں حضرت حمزہ بہادر آدمی ہیں، ان کی بہادری کے چرچے پورے عرب کے اندر ہیں۔ حضرت حمزہ کو معلوم ہوا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ابو جہل نے، تو آپ گئے اور ابو جہل سے بدلہ لیا، اپنی کمان اس کے سر پر اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر دوڑتے ہوئے آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا میں اس میں خوش نہیں ہو سکتا، آپ میرا بدلہ لے کر آئے ہیں، آپ میرا انتقام لے کر آئے، تو اس میں مجھے ذرا سی بھی خوشی کی بات نہیں۔ تو بھتیجے بتاؤ تمہاری خوشی کس بات میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس مقصد کے لیے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، میں جس میسج کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، آپ اس میسج کو اپنا لیجئے، یہ میری سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ نے جب دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضور نے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جسٹس، ایکوالٹی، عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ حضور کے لیے سب برابر ہیں، آپ کسی کے درمیان، لوگوں کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں ایک صحابی دوسرے صحابی کے مقابلے تمام صحابی برابر ہیں۔ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، اللہ کی نظر میں سب ایکول ہیں، کوئی کسی سے سپیریئر نہیں، کوئی کسی سے انفیریئر نہیں، سب ایکول۔ اور آپ نے اس کو پریکٹیکلی پروو کر کے دکھایا اپنی زندگی کے اندر۔ ایک خاتون نے آپ کی زندگی میں چوری کر لی، تو چوری کی سزا اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔
بعض بڑے لوگوں نے سفارش کی کہ حضور یہ قریش کی بڑے خاندان کی لڑکی ہے، آپ جو ہے اس کو بخش دیجئے، کچھ رعایت کر لیجئے۔ آپ نے جسٹس کا، انصاف کا، ایکوالٹی کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی اسی طرح چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ اسی طرح کاٹا جاتا ہے جس طرح اس کا کاٹا جا رہا ہے۔ یہ ہے ایک لیڈر جو سماج کے اندر ایکوالٹی اور جسٹس کو بڑھاوا دیتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ یہودیوں کے اندر، یہودی بھی اس دور میں آباد تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اس نے کوئی خطا کر دی، کوئی کرائم کر دیا، تو وہ ان کے پادریوں کے پاس جاتے تھے کہ اس کی سزا کیا ہے، تو وہ اپنی کتاب کھول کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے اندر رعایت ہو سکتی ہے، اس کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے اور اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور معافی کی ترتیب بتاتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہے، کمزور، لوور کلاس کا ہے، اس نے کوئی خطا کر دی تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی رعایت نہیں، کوئی گنجائش نہیں، اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ اس زمانے کی یہودیوں کا عدل و انصاف تھا، اور آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ مگر حضور نے سب کے لیے جسٹس کا اور ایکوالٹی کا جو نمونہ پیش کیا ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں مل سکتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکوالٹی اور جسٹس، ہیومینٹی، آپ کی عاجزی ان کی ساری اتنی زیادہ ہے کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ملتے ہیں، سب کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں۔ آپ لیڈر ہیں قوم کے، تو آپ کا کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے کہ آپ سے اگر کوئی ملنا چاہے تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑ رہی ہے، یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ جس کے ساتھ جو آپ سے ملنا چاہے وہ آپ سے مل سکتا ہے، جو آپ سے ملاقات کرنا چاہے وہ آپ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دسترخوان الگ لگ رہا ہے کھانے کا، اور کسی اور کا، غریب آدمی کا الگ لگ رہا ہے، کمزور غلام باندیوں کا الگ لگ رہا ہے۔ نہیں، ایک دسترخوان پہ بیٹھتے، صحابہ کے ساتھ کھاتے، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا پہلے صحابہ کو کھلاتے، ان کا بچا کچا جو بچ جاتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھایا کرتے تھے۔ اس کی مثالیں سینکڑوں آپ کو حدیث کے اندر مل جائے گی۔ ہیومینٹی، اور اسی طریقے سے میں باپ ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں تو میں گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتا، میں گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتا، میں گھر میں صفائی نہیں کر سکتا۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ گھر کے کام بھی کرتے تھے، گھر کی عورتوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی کرتا، کوئی کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا تھا تو اپنے ہاتھ سے اس کو سی لیا کرتے تھے۔ آپ کے جوتا ٹوٹ گیا ہے، کہیں سے پھٹ گیا ہے تو آپ اس کو خود سی لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیومینٹی ہے، آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفات کی اور تعلیم دی ہے، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اس کے لیے نازل ہوتی۔ آج فی الحال پورے ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باڑھ اور فلڈ، سیلاب آ رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو اس وقت دو طرح کے لوگ ہندوستان کے اندر ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو باڑھ پیڑت ہیں، سیلاب سے پریشان ہیں، متاثر ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، بڑا ان کا نقصان ہو گیا، کھیتی اجڑ گئی ہیں، جانور بہہ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ اور ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو اس سے متاثر نہیں ہیں، وہاں سیلاب نہیں پہنچا ہے، وہ اپنا آرام سے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تعلیم ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہی شکر۔ یہ حضور کی بہت بڑی کوالٹی اور بہت بڑی صفت ہے، اور آپ کی تعلیمات میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو جو لوگ باڑھ سے پریشان ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ صبر کا دامن تھام کے رکھیں، صبر کریں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جو صبر کرتے ہیں اور سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان کو یہ خوشخبری سنائیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ تو ایک لوگ تو وہ ہیں، ایک قسم تو وہ ہیں کہ وہ صبر کا دامن۔ دوسرے لوگ جو سیلاب سے متاثر نہیں ہیں ان کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے۔ ذرا امیجن کیجئے، ذرا یہ تصور میں لائیے کہ اگر ان پریشان حال لوگوں کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارے اوپر کیسا گزرتا،
ہم کیسا فیل کرتے، کیسا محسوس کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا کر رکھا ہے تو ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ اور شکر گزاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی جو سیلاب سے متاثر ہو گئے ہیں آپ ان کی مدد کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، کہ تم میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرے، یہ تم میں سب سے بیسٹ انسان ہے۔ بھائی ہم ذرا سوچ کر چلیں کہ اگر ان لوگوں کی جگہ ہم ہوتے، اگر سیلاب سے ہم متاثر ہو جاتے تو ہم کتنے پریشان ہوتے، ہماری فیملی کتنی پریشان ہوتی، ہمارے بیوی بچے کس قدر پریشان ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کی مثال پیش کریں، اور شکر گزاری کی مثال یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ آپ کھانے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ان کو شیلٹر پناہ دے سکتے ہیں، وہ کیجیے۔ دوسرا، میں دوسرے لوگوں سے جو سیلاب سے متاثر ہو گئے ہیں ان سے بھی میری ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش لے رہا ہے، مگر آپ بندوں کی آزمائش مت لیجیے۔ اگر کسی نے آپ کو پناہ دی ہے، کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے، تو اس مدد کا مس یوز بھی مت کیجیے۔ آپ بھی اپنی طرف سے صبر کا دامن پکڑ کے رکھیے اور اچھا میسیج دیجیے۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ جو لوگ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، وہ آپ سے پریشان اور وہ سوچیں کہ ہم غلط لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کسی نے کسی کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اتنا زیادہ گندگی کر دیں، اتنی زیادہ گندگی پھیلا دیں کہ دوسرا آدمی پریشان ہو جائے، ماحول خراب ہو جائے، انوائرمنٹ اور جو ایٹماسفیئر ہے وہ خراب ہو جائے، بیماریاں پیدا ہونے لگیں، مچھر آنے لگیں۔ تو دونوں طرف سے صبر اور شکر گزاری کا معاملہ ہم کو دکھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔